شیخ زمن اب کل غیر حاضر تھے تو آپ کی خدمت میں کچھ پیش کرنا ہے، اور دیگر حضرات بھی تھے، آپ بھی نہیں ہیں، آپ کے پڑوس والے بھی۔ محسن نقوی نے لکھا ہے، اس میں آپ کا بھی آ جائے گا ذکر اور میرا بھی آ جائے گا۔ اب ہمارا حال یہی ہے شبیر چچا، چلو محسن محبت کی نئی بنیاد رکھتے ہیں، چلو محسن محبت کی نئی بنیاد رکھتے ہیں، ہم تو پابند رہتے ہیں انہیں آزاد رکھتے ہیں۔ کہ ہم تو پابند رہیں گے بھائی، ہمیں تو پابند رہنا ہے، اور انہیں کیا کرتے ہیں؟ آزاد رکھتے، اس لیے آزاد ہو جاتا ہے، آزاد پنچھی۔ چلو محسن محبت کی نئی بنیاد رکھتے ہیں، ہم تو پابند رہتے ہیں انہیں آزاد رکھتے ہیں۔ ہماری طبیعت میں خدا نے یہ تاثیر رکھی ہے، ہماری طبیعت میں خدا نے یہ تاثیر رکھی ہے، برائی بھول جاتے ہیں، اچھائی یاد رکھتے ہیں۔ اللہ کرے ہمارا حال ایسا ہی ہو، ورنہ معاملہ الٹا ہے سب کا، ہے نا۔ بہرحال کل جہاں گفتگو ختم کی تھی اسے آگے بڑھانا ہے، اور کل جہاں سے شروع کی تھی وہیں سے شروع کرنا ہے۔ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک کلام ہے، اس کا کچھ حصہ آج جو ہمارا موضوع، ٹاپک، مضمون جو ہے تو اس سے ایک گنا مناسبت رکھتا ہے، تعلق رکھتا ہے، لہذا شروع میں وہ پیش کرتا ہوں۔ خواجہ صاحب لکھتے ہیں، نہ شوکت لے کے آیا ہوں، نہ عظمت لے کے آیا ہوں، نہ شوکت لے کے آیا ہوں، نہ عظمت لے کے آیا ہوں، محبت لے کے آیا ہوں، محبت لے کے آیا ہوں۔ اور ہم سب نفرتیں لے کر آئے ہیں، 60 سمندر پار بھی آ گئے تب بھی نفرتیں ساتھ لے کر آئے۔ ہمارے ایک بزرگ فرماتے ہیں، مفہوم یہ ہے کہ کاش ہیتھرو ایئرپورٹ پر کوئی ایسا بھی مشین ہوتا، وہ چیک کرتے نا کہ کوئی ایسی چیز ہو کہ جو نہیں ہونی چاہیے تو اس کو پھینکوا دیتے ہیں، لانے نہیں دیتے، تو کہ کاش وہ جو نفرت کی پوٹلی ہم یہاں ساتھ لے کے آئے ہیں تو کوئی ایسا مشین ہوتا کہ وہ بھی نکل جاتی ہے شیخ صاحب، کہ وہ بھی جو ہے وہ نکل جاتی ہے اور یہاں ہم صاف دل ہو کر آتے، تو کہ کاش ایسا ہوتا۔ اور ایسا بھائی ہونا پڑے گا، ورنہ جنت میں داخلہ نہیں ہو سکے گا۔ پہلے صفائی ہوگی، پھر کیا ہوگی؟ جنت کے اندر تو دل صاف ہونا چاہیے۔ سورہ واقعہ پڑھنے والے پڑھتے ہوں گے مغرب بعد، جنتیوں کی ایک صفت اللہ کیا بیان کرتے، ایک صفت من جملہ اور اوصاف، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما۔ بہرحال خواجہ صاحب لکھتے ہیں کہ نہ شوکت لے کے آیا ہوں، نہ عظمت لے کے آیا ہوں، محبت لے کے آیا ہوں، محبت لے کے آیا ہوں۔ ازل سے یعنی پہلے سے، عہد الست سے، روز اول سے، ازل سے میں تمہاری ایک امانت لے کے آیا، ازل سے میں تمہاری ایک امانت لے کے آیا ہوں، تمہیں دینے کو یہ درد محبت لے کے آیا۔
ہمارے بزرگوں میں ماضی قریب کے ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ۔ حضرت کے مواعظ کا ایک مجموعہ بنام یہی چھپا ہے، درد محبت۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ مواعظ درد محبت۔ تو شاید حضرت نے یہیں سے لیا ہوگا کہ ازل سے میں تمہاری ایک امانت لے کے آیا ہوں، تمہیں دینے کو یہ درد محبت لے کے آیا ہوں۔ اگلی بات بڑی پیاری ہے، اور مجھے اور آپ کو اللہ توفیق دے، اور توفیق ویسے نہیں ملتی، توفیق طلب کرنی پڑتی ہے۔ نام توفیق رکھ لینے سے توفیق نہیں مل جاتی، سمجھ آئے نا؟ ہاں، ہمارے برادران وطن بیچارے نام رکھتے ہیں کہ دھن سکھ، کوئی داڑے بیچارے نے دھن سکھ نہیں مانا ہے۔ حسن بھائی کھڑو کہ نہیں؟ ہنٹا ہنٹا نو کا بے یار، آپ کا چھپو ڈبو رمانا ہے۔ تو کیا ہے، دھن سکھ، بیچارے کو دھن کا سکھ ہی نہیں ملا زندگی بھر، اور نام رکھا من سکھ، نہ زندگی بھر کبھی من کا سکھ ملا ہے۔ من کا سکھ نہیں ملتا تو لوگ من کی بات کرنے ریڈیو پہ آتے ہیں، پتہ نہیں سمجھے گی۔ عورت کا نام رکھتے شانتی، اسے گھر میں لاؤ تو پھیلاتی اشانتی۔ تو بہرحال توفیق نام رکھ دینے سے کیا ہے سعد اللہ صاحب، توفیق نہیں مل جاتی، توفیق طلب کرنی پڑتی۔ اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں، لوگ کہتے ہیں، ہم نے یہ سنا ہے بچپن میں، شاید آپ نے بھی سنا، اللہ معاف فرمائے، بولتے تھے کہ چالی نماز پڑھوا۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا تھا، اب تو یہ جب سے آ گیا ہے سب یہی لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، باقی یہ بھائی اکرام سے پوچھے، ابھی ہوتا تھا کہ اثر بعد کرکٹ کھیلنے کا یا پھر والی بال، ہے نا، کرکٹ یا والی بال ہمارے یہاں۔ اب مغرب کی اذان سے پہلے بند کرتے تھے، یا پھر مغرب کی اذان ہوئی وہاں تو قریب میں گراؤنڈ ہوتا ہے اور مسجد بھی قریب گاؤں میں ہوتی ہے، تو لوگ پہنچ جاتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ بھی کھیلنے والے ہوتے تھے، ان کو کہتے تھے کہ چالی نماز پڑھوا رہے تھے کہ اللہ توفیق دے تیرا ہے، فاروق بھائی ایسا بولتے تھے کہ اللہ توفیق ویسے تھوڑی دے گا، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، یہ اللہ نے فرمایا، جواب دیا ہے ان کو، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، مفہوم یہ ہے کہ ایک قدم تم بڑھاؤ، ایک قدم، ہم تمہیں گرنے نہیں دیں گے، ہم تمہیں سنبھال لیں گے، راستے پہ ہم تمہیں چلائیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ ایک قدم تم بڑھاؤ۔ تو قدم تو ہمیں بڑھانا ہے۔ علماء نے مثال دی سمجھانے کے لیے، بچہ جب چلنا شروع کرتا ہے ہمیں پتہ ہے کہ وہ گر جائے گا، لیکن پھر بھی اس کو سکھانا ہے۔ تو اگر یہی دیکھتے رہے کہ نہیں گر جائے گا، اسے ہم نہ کہے کہ تو قدم بڑھا، تو کبھی نہیں سیکھے گا۔ تو ماں باپ یا گھر والے کیا کرتے ہیں، بچے کو کھڑا خود کریں گے اور کہیں گے کہ بھائی چل بیٹا چل چل، ہمیں پتہ ہے وہ 1-2 قدم سے زیادہ نہیں چل سکے گا، ہم فوراً اس کو کیا کر لیتے ہیں، اپنی باہوں میں لے لیتے ہیں، اپنی گود میں لے لیتے ہیں، اپنے کلیجے، دل کے کلیجے کو اپنے دل کے کلیجے سے لگا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کھڑا کر دیا مؤذن کو، اللہ اکبر اللہ اکبر، اب چلنا ہمارا کام ہے، اب چلنا ہمارا کام ہے۔ دعوت و تبلیغ کے ساتھی بیچارے گھر گھر جا کر دستک دیتے ہیں، لیکن پھر بھی عارف بھائی کچھ لوگ بیچارے ان کو معرفت نہیں ہوتی بچوں کے مزاج کی، تو بچے سے کہتے ہیں، بیٹے سے، جہاں بارجی نے کیا ہو کہ پپا باجی گھر میں نہ تھی، تو بچہ تو ہے، ہاں وہ تو دل زبان اور دماغ کا سچا ہوتا ہے، تو باہر آ کر وہ یہی کہتا ہے کہ باجی کیدوں کہ باجی گھر میں نہ تھی، ہے شیخ صاحب ہوا کہ نہیں؟ ہاں، اور دعوت و تبلیغ کے حضرات اللہ جزائے خیر دے بیچارے ہیں، ہاں انہوں نے سنا پھر بھی انسنی کر دیتے تھے کہ کوئی بات نہیں، باجی باہر سے آئیں تو کہجو کہ مسجد بار جمع آگلی ہوئی مسجد آئے، حالانکہ سنا ہے کہ اندر بیٹھے، لیکن پھر بھی کیا کہتے ہیں اس میں جائے کہ باجی آوے تو کہجو۔ تو چلنا تو پڑتا ہے توفیق،
ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں پاکستان میں، جامعہ اشرفیہ ہے لاہور میں. تو شبیر چچا لاہور کے اندر شیخ الحدیث تھے، شیخ القرآن بھی ان کو کہا جاتا ہے. مولانا عبد الرحمن صاحب انتقال ہو گیا، اللہ مرحوم کو غری کی رحمت کرے. ان کا ایک جملہ مجھے بہت اچھا لگا، حافظ امتیاز سننے لائق ہے. وہ فرماتے ہیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سے زائد چچا تھے، کس نے زندگی بھر ساتھ دیا؟ ارے نام بولو، کس نے زندگی بھر ساتھ دیا؟ تو زور سے بولو نا یار. ہاں، تو ابو طالب، خواجہ ابو طالب کیا ہے؟ صرف طلب نہیں، ابو طالب، ابو طالب ان کو کہا جاتا تھا. لیکن ایمان کی طلب نہیں تھی، باوجود اس کے کہ نام کہہ لے یا تخلص کہہ لے یا لقب کہہ لے، جو بھی ہے وہ ان کے نام میں تو تھا لیکن اندر نہیں تھی. تو اللہ نے ایمان کی دولت سے محروم رکھا. اس لیے نام کا ایک حد تک تو اثر ہوتا ہے، وہ منع نہیں ہے، لیکن ہر چیز میں نہیں ہے. آدمی کو کوشش، محنت، یہ تو کیا ہے نورانی بھائی، وہ کرنی پڑتی ہے. وہ تو جو ہے وہ کرنی پڑتی ہے. تو لوگ کہہ دیتے اللہ توفیق دے، تو اللہ ویسے تھوڑی توفیق دے گا. اگلی بات سنو، بڑی پیاری ہے. اللہ پہلے مجھے توفیق دے، آپ کو. یہ جو اشرا چل رہا ہے نا، بڑا مبارک اشرا، یہ شروع ہو چکا ہے کل سے. کتنی بڑی فضیلت بیان فرمائے. روایت میں ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو اس عشرے میں رات کو عبادت میں گزارے گا، عبادت کرے گا، اللہ تبارک و تعالی ایک رات میں نے اور آپ نے اور کسی مسلمان مرد و عورت نے اس میں عبادت کی، عطا الرحمان صاحب، تو اللہ تعالیٰ کی رحمان وہ کیا عطا کرے گا بدلے میں؟ یہ فرمایا کہ شب قدر کوئی مسلمان پالے مفہوم ہے، اور اسے جتنا ثواب ملتا ہے اتنا ثواب ایک رات عبادت کرنے پہ ملے گا. یہ جو اشرا چل رہا ہے اتنا قیمتی ہے، اتنا ویلیویبل ہے. اس لیے، اور یہاں علماء اللہ جزائے خیر دے، علماء نے لکھا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم پڑھ لیں از اول تا آخر، شاید و باید نظر آ جائے باقی آقا کا حال اور آقا کی عادت مبارکہ عشاء کے بعد سے لے کر فجر کی اذان تک مسلسل بغیر سوئے، بغیر آرام کیے عبادت کرنے کی نہیں رہی. سمجھ آ رہا ہے؟ ہم لوگ پرابلم کیا ہوتا ہے کہ بڑی راتوں میں عبادت کرنے کا تو یہ سمجھتے ہیں کہ پوری رات جاگنے کا، تو پھر سارا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. اب کل کے دن پھر جاب پہ بھی جانا ہے، تو جاب کا کیا، فجر میں ہی آنکھیں بند ہونے لگتی ہے کہ نہیں ایسا؟ اس لیے حضور رات کا کچھ حصہ عبادت کرتے تھے، پوری رات نہیں کرتے. رات میں آرام بھی جو ہے فرماتے تھے. اس لیے جتنا ذاکر بھائی اللہ توفیق دے اتنا ذکر کرو، اتنا اللہ کو جو ہے وہ یاد کرو، اور زیادہ نہیں. تو ان دنوں میں جو مبارک چل رہا ہے کچھ نہیں کر سکتے، ویسے ہمیشہ کرنا چاہیے تو عشاء اور فجر جماعت سے پڑھو. عشاء اور فجر کو اسماعیل بھائی کیا کرنا ہے؟ جماعت سے پڑھنا ہے. مسلم شریف کی روایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے، آقا نے فرمایا کہ جس نے عشاء کی نماز با جماعت پڑھی اور فجر با جماعت پڑھی تو پوری رات عبادت کرنے کا کیا مل جائے گا؟ ثواب جو مل جائے گا. یہ تو بالکل لاسٹ آپشن ہے اگر کچھ نہیں کر سکتے، ورنہ اس کا مطلب نہیں کہ چلو مقصد یہ لوگ کو عشاء بھی پڑھتا چاہے فجر بھی، لیکن وہ حال ہو. تو باقی کچھ نہ کچھ کیا کرنا چاہیے الیاس بھائی؟ اللہ کی عبادت جو ہے وہ کرنی چاہیے. اب لوگ پوچھتے ہیں کہ مقصد بڑی رات میں کرے کیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خاص عبادت کسی بھی بڑی رات میں مقرر نہیں کی، چاہے وہ شب برات ہو یا شب قدر ہو یا یہ مبارک راتیں جو چل رہی ہے وہ ہو. اس میں کسی رات میں حضور نے کوئی خاص عبادت طے اور فکس نہیں کی ہے. وہ آدمی کے اوپر جو ہے وہ چھوڑا ہے، وہ کیا کرے.
البتہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے. بھائی اسماعیل سنیں، بزرگوں نے کیا لکھا ہے؟ 21واں پارہ، یہ حضرت تھانوی نے لکھا ہے. حضرت تھانوی کا استدلال ہے. یہ قرآن حدیث میں یہ بات نہیں آئی، یاد رکھنا. کس کا استدلال ہے؟ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے. ہاشم بھائی یہ لکھا ہے کہ بڑی راتوں میں اور مبارک راتوں میں لوگ پوچھتے ہیں تو کیا عمل کرنا چاہیے. تو حضرت نے قرآن کریم کی ایک آیت سے استدلال کیا. 21واں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے تو حافظ امتیاز سے پوچھ لیجئے کہ وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے. اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. حضرت تھانوی نے اس سے استدلال کیا کہ بڑی راتوں میں مبارک راتوں میں قرآن کی آیت کریمہ کیا ہے؟ چودھری صاحب بتا رہی ہے کہ 3 کام کرو. اتل ما اوحی الیک من الکتاب. الکتاب قرآن کے کئی اسماء ہیں، کئی نام ہیں، اور علماء عرب نے یہ لکھا ہے جس کا مفہوم یہ ہے محی الدین صاحب کہ جو چیز ویلیوبل ہوتی ہے، قیمتی ہوتی ہے، انمول ہوتی ہے، تو اہل عرب یوں کرتے تھے، اس کے کئی نام رکھتے تھے. ایک سے زیادہ عبدالصمد چچا اس کے نام ہوتے تھے. کتنے؟ ایک سے زیادہ اس کے نام ہوتے تھے. کثرت الاسماء تدل. اہل عرب یہ کہتے ہیں کہ کسی چیز کے نام اگر زیادہ ہے تو وہ دلالت کرتا ہے اس بات کے اوپر کہ یہ چیز کیا ہے؟ عبدالصمد چچا فضیلت والی ہے، ویلیوبل ہے، قیمتی ہے، انمول ہے. مثال لے لیجئے، اللہ کے نورانی بھائی کتنے نام ہیں؟ نورانی خالی سر ہلاتے، زبان بھی ہلاؤ. ہیں کتنے نام ہیں؟ میں نے کیا اس دن سمجھایا تھا، لیکن سمجھتے نہیں ہیں. اقبال بھائی سمجھایا تھا نا اس دن، ابھی 2 ہفتے پہلے سمجھایا آپ کو. خالی 99 میں؟ ارے نہیں سمجھایا آپ کو پیر کی مجلس میں 2 ہفتے پہلے؟ 99 نہیں ہے. اللہ ہی جانتا ہے اللہ کے کتنے نام. یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ اللہ کے کتنے نام ہیں. تو یہ فضیلت والی بات کہ اللہ اس لیے کئی نام. حضور کے کئی اسماء ہیں، سورہ فاتحہ کے کئی اسماء ہیں، کئی قسمیں. اور جو پھل ہے اب سب کو سمجھ آ جائے گا. پھل، اور ابھی وہ پھل کا موسم بھی چل رہا ہے. پھلوں کا راجا کون ہے؟ مینگو. جزاک اللہ ذاکر بھائی. کیری کیا ہے؟ پھلوں کا راجا ہے. نہیں سمجھ میں آ جائے تو اس کی ایک قسم دیکھو، اس کا نام کیا؟ راجا پوری. تو میں کہا کرتا ہوں کہ سب پھلوں کا راجا مینگو، آم، کیری، اور پھلوں کا راجا پوری. એટલે કે અહીંયા વાર્તા પૂરી ہے فاروق بھائی. اب وارتا اقبال بھائی پوری کہ اب آگے جو ہے وہ کچھ نہیں. یہ سب پھلوں کا کیا ہے؟ ارے اس کی ضخامت، اس کی جسامت یہ بتا رہی ہے کہ یہ سب کا راجا ہے. اور مہنگا بھی بہت ہے. کیسر آپ لو 20 پاؤنڈ کی 10-12 آ جائے گی، اور یہ لو 20 پاؤنڈ کی کتنی آئے گی الیاس بھائی؟ 4. ٹھیک ہے، اگر 9 کرو વિચાર. بس આટલું જ આવે 20 પાઉન્ડમાં. પછી اس سے زیادہ جو ہے وہ پھر نہیں آ سکتا. وہ تو عرب کے اندر یہ ہوتا تھا کہ کوئی فضیلت ہے تو پھر اس کے کیا ہوا کرتے تھے؟ کئی نام جو ہیں ہوا کرتے تھے. میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں، بات کہاں سے نکلی؟ کتاب. جزاک اللہ. الکتاب قرآن کریم کا ایک نام، اس کے بھی کئی اسماء ہیں، اور قرآن میں کئی نام آئے ہیں. قرآن میں بل هو قرآن مجید، قرآن کا نام آ گیا. قرآن کا ایک نام کیا ہے؟
ارے یار میں نے بولا بولو، اب تو بولو. ہاں تو کئی اسماء ہے، تو ایک ہی کتاب. تو میں کہہ رہا تھا حضرت تھانوی فرماتے اتلو ما اوحی الیک من الکتاب. تو فرمایا اس رات میں قرآن کریم کی تلاوت کرو. بڑی رات میں اور مبارک راتوں میں کیا کرو؟ ایک کام یہ کرو کہ تھوڑی دیر کے لیے کیا کر لو؟ قرآن کریم کی تلاوت جو ہے وہ شبی چچا وہ کر لیں گے. ایک حضرت تھانوی نے استدلال کیا. آگے کیا ہے؟ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ. تو فرمایا کہ نماز پڑھ لو. تو مبارک رات میں کیا کر لو؟ نماز پڑھ لو. یہاں ایک مسئلہ یاد رکھو، علماء نے لکھا ہے. مفہوم یہ ہے اللہ کرے کسی کے ذمے قضا نمازیں نہ ہو، لیکن اگر قضا نمازیں ہیں تو پھر علماء نے یہ لکھا کہ اس مسلمان کو، اس مومن کو، اس ایمان والے کو، اس نمازی کو فرض ادا کرنا ہے، نماز واجب جو ہیں وتر وہ ادا کرنا ہے، عیدین کی نمازیں واجب ہے وہ ادا کرے گا، سنت مؤکدہ وہ پڑھے گا جتنی بھی ہے جون سے وقت کی ہے، اور اس کے بعد جن نمازوں کے خاص فضائل آئے ہیں جیسے تہجد کی خاص فضیلت ہے نا، اور بھی جو نمازیں وہ تو ادا کرے وہ مسلمان جس کے ذمے کیا ہے، اور قضا نمازیں ابھی باقی ہے. اس کے علاوہ عام نفلوں کے مقابلے میں وہ کیا ادا کرے؟ قضا پڑھے. عام نفلوں کے مقابلے میں کیا کرنا ہے اس کو؟ قضا پڑھنا ہے. اور جتنی اللہ توفیق دے. ہم لوگ کیا ہے جوش میں آ جاتے کہ آج بدی پوڑی کاڑو بھائی ٹھاکی جائے ہیں. ہاں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. جتنی اللہ توفیق دے. قضا نماز ہیں 4 رکعت پڑھ لو، 8 رکعت پڑھ لو، 10 رکعت پڑھ لو. ویسے عام دنوں میں نہیں پڑھ سکتے، ویسے عام دنوں میں علماء نے اس کا ایک بہتر طریقہ لکھا ہے قضا نماز ادا کرنے کا. یاد رکھو بہت آسان قضا نماز ادا کرنے کا. جس وقت کی ہم جو فرض نماز پڑھ رہے ہیں، پڑھنے والے ہیں یا پڑھ لی، پڑھنے والے ہیں یا پڑھ لی ہے، تو صرف اس جیسی نماز اگر ہماری قضا ہے تو صرف ایک پڑھ لو. میری بات سمجھ آ رہی ہے حسن بھائی؟ کیا کہا؟ میری بات احسن طریقے سے سمجھ آ رہی ہے؟ مثال لے لو، فجر سے چلو کہ کسی کے ذمے فجر کی نماز قضا ہے. ذاکر بھائی کہ મોરસા બધાથી વધારે એક તો કજા હોય એક તો આપણો ગોદરામાં ભરાયેલા હોય. ઠંડીમાં ફજર મોડી થાય પણ ગોદરું નહીં છૂટે ને સમરમાં વહેલી થાય તો ઊંઘ નહીં છૂટે. બાકી ઠંડીમાં આમતौर પર ઊંઘ પૂરી થઈ ગયેલી હોય પણ ગોદરું નહીં છૂટે. અરે 7 વાગે ફજર પડવાની, 6:30 આરામથી ઊંઘ પૂરી થઈ જાય. આપણે ત્યાં તો વીકેન્ડમાં 6:30 નમાજ 6:30 और फिर भी मस्जिदें खाली होती है फजर में. अरे नींद पूरी नहीं हुई तो क्यों इतने सोते हैं? फिर रात में 1, 2, 3 बजे सोए. ये न जागने देता है न सोने देता है, वरना आराम से नींद पूरी हो जाती. और ये जो दिन चल रहे हैं, हाँ इसमें हार्ड है. इसमें क्या है? हार्ड है. और आप मुझसे पूछिए और मेरे जैसे जितने अइम्मा हैं उनसे पूछिए, सबसे ज्यादा मुश्किल ये हमारे लिए होता है. कुरान ने कहा है सुम्मा ला यमूतु फीहा वला यहिया, न मौत और न मौलाना जिंदगी. तो हम बैनन नौमी वल यग़ज़ह, हमारा ये हाल होता है अइम्मा हजरात का कि न सही नींद में होते हैं न सही तरह जाग रहे होते हैं. एक जिम्मेदारी है ना, पढ़नी भी है लेकिन पढ़ानी है तो फिर दोहरी जिम्मेदारी हो जाती है ना. पढ़ानी है दोहरी जिम्मेदारी हो जाती. और ये बात आपको भी समझनी चाहिए, मुसल्ली को भी और इंतजामिया को भी जो है. भाई जानबूझ के कोई थोड़ी नमाज छोड़ेगा. इतने साल से कभी छूट गए मौलवी साहब हुक्वा नहीं आया मैं कि सीधो ने सादो जवाब आंख नहीं खुलेगी है. इब्राहिम भाई बीजू में जवाब देवा भाई आंख नहीं खुली, बीजू में जवाब हुक्वा नहीं आया भाई आंख नहीं खुली. मैंने कहा आप लोग अलार्म रखते हैं उठने के लिए, हम अलार्म रखते हैं नहीं समझ रहे हैं? अलार्म रखते हैं हम लोग. हर 2 मिनट के बाद मैंने अलार्म रखा होता है. और मेरे जैसे जितने अइम्मा होंगे बेचारे उन्होंने, और एक नहीं 2 फोन में रखता हूं.
حالانکہ میرے جیب میں ایک ہی فون ہوتا ہے, 2 فون استعمال نہیں کرتا, لیکن رات سوتا ہوں تو 2 فون رکھتا ہوں. اللہ پھر بھی انسان ہے. اور دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, قربان جائیے یار, کیسا نبی دیا ہے, کیسی شریعت دی ہے مزے کی. اگر آدمی دیکھنا چاہے تو ہر چیز کیا ہے سعد اللہ صاحب مل جائے گی حضور کی سیرت میں. اور اگر حضور کی ذات نبوت اس کی متحمل نہیں تھی تو صحابہ میں مل جائے گی. لیکن ہم پڑھتے نہیں, اور اگر سنا ہے تو غور کرتے نہیں. حضور کی فجر کی نماز قضا ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ارے کیوں ڈر رہے ہو, بولو زور سے. ہوئی ہے نا. ہاں. اور حضور انتظام کر کے سوئے کہ بغیر انتظام کر کے سوئے. اور اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اس کا ایڈوانٹیج لوں کہ بھائی میں بھی نہ ہوں, آپ کو سنا دیا. اور دیکھیے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کل میری آنکھ نہ کھلے تو میرے اوپر فتوا مت جھڑ دینا. لیکن مول صاحب پہلے تھے ان کے گراؤنڈ بنائی گیا ہے, ایک پلیٹ فارم ان کے مول صاحب پہلے تھی بنا نہیں رہتا, کالے نہیں آئے گا. کیوں بدگمانی کرتے ہو؟ چھوٹی سی رات ہے, ہماری بھی فیملی ہے, کچھ کام جو ہوتا ہے. اور میرے جیسے اور بھی, صرف میری بات نہیں کر رہا ہوں, جان بوجھ کے کوئی چھوڑ جائے. آپ مسلمان جان بوجھ کے نہیں چھوڑتا ہے تو پھر کوئی نماز تھوڑی چھوڑے گا. اور اللہ نے یہ کیا دیا, رخصت دی ہے اس میں, یاد رکھنا. مرفوع القلم حدیث میں حضور نے فرمایا. اور یاد رکھیے یہ میں یہاں ہوں کہ نہ ہوں, آپ کو اور ائمہ کے لیے بھی یاد رکھنا ہے. یا آپ علاقہ چھوڑ کے چلے جائے, اب تو سب چھوڑ رہے. میں نے کل پرسوں کسی نے کہا, میں نے کہا دے بھائی تو ان کے کائیوڈر روٹی میں ہمجی گیا ہے نہیں ઓલી રોટી એમ કે એમ કે ચાલા ગયા રેવા. મેં કે આટલી મોટી મસ્જિદ બનાવી ને આ તો આપણા એરિયામાંથી તો હવે લેટન આબાદ થઈ રહ્યું છે, નીલફળ આબાદ થઈ રહ્યું છે. इतनी बड़ी मस्जिद है, अब उजर है, क्या करे, इतना बड़ा घर है, इतनी कीमत है, माँ बाप दुनिया से चले गए, मीरास तकसीम करनी है और भाई बहनों को देना है. अब एक भाई के पास इतना पैसा ही नहीं होता बेचारे के पास कि सबको दे, और साथ रह नहीं सकते सब फैमिली वाले हैं. अब बेचारे को बेचना पड़ता है, क्या करे, बेच के फिर जाना पड़ेगा. तब तो हमारे इलाके में ये भी हो रहा है. तो भाई ये मस्जिद आबाद है तो आपको रहना पड़ेगा, मस्जिद को आबाद करना पड़ेगा. ये ऑल इंडिया रोड मस्जिद एक दिन में गया तो एक साहिब कहने लगे, મને કે મોલ સાહેબ જે આપણા બધા પ્રોપર અહીંયાના મુસલ્લી હતા ને જેને કાઢી કાં તો અલ્લાહતા ચાલા ગયા કાં ઇલાકામાંથી ચાલા ગયા મસ્જિદ ઉસ્માન ऑल इंडिया रोड. और आप भी जाए तो वो गिने चुने 2-4 आपको पुराने लोग मिलेंगे. तो हमारी इस मस्जिद को भी भाई आप ऐसा करो कि कुछ न कुछ, क्या है, कोई एक भाई तो रहो, 3-4 भाई सब जो है वो छोड़ के जो है जा रहे. तो इस मस्जिद को भी तो आबाद करना है. हमारे हमारे जो है अजदाद ने इसको बनाया है, इसके लिए मेहनत की है. इतनी शानदार आलीशान जो है वो आला मस्जिद है. तो कोई हो, किसी के लिए हो. देखिए हमें तो वैसे ही मसला हो रहा है, मुझे तो पढ़ने में वैसे ही मुसल्ले पे मसला हो रहा है, मेरी जुबान वैसे ही नहीं चल रही. पता नहीं हम कितने दिन के मेहमान हैं, अब नहीं चल रही तो क्या करें, फिर हम चले जाएंगे हैं. हाँ क्या करें, आमीन आमीन. तो वैसा कोई भी आए, ये मसला कोई आलिम आपके यहाँ आए, कोई आ जाए, मौका दो, हैं, अंडरस्टैंड. और कुछ लोग होते हैं जज्बाती, हर देखिए अल्लाह ने 5 उंगलियां यकसा नहीं बनाई, जज्बाती लोग भी होते हैं. ये भी कोई कहने आए वो भी राइट है, कोई इमाम की शिकायत करने आया वो भी राइट है, वो गलत नहीं है. उसको भी समझाओ, नहीं समझ रहा हो तो आपको बड़ा बनाया है, आपके पास ओहदा है, आप खुद समझ जाओ, हैं, आप खुद जो है समझ जाओ. अल्लाह ने 3 आदमियों पे से कलम उठा लिया है, मरफूल कलम है. एक बच्चा जो नाबालिग है, इलियास भाई, उस पर कोई गुनाह होता है? कोई नहीं होता. दूसरा मजनून, यानी जिसकी दिमागी कंडीशन, दिमागी हालत इलियास भाई क्या है, वो सही नहीं है. तो नूरानी भाई उस पे से क्या उठा लिया अल्लाह ने? कलम उठा लिया. उस पे न नमाज फर्ज, न रोजा, न ज़कात, न हज, न कुछ भी नहीं. तीसरा जो सोया हुआ है हाफिज इम्तियाज, अब इम्तियाज पैदा करो. जब तक सोया हुआ है वो क्या है? मरफूल कलम है, जब तक कि वो बेदार न हो जाए. अल्लाह ने तो कलम फिरा दिया, माफ कर दिया, दूसरी उम्मत माफ नहीं करती है. हाँ, जानबूझ की भी नहीं करना चाहिए, एडवांटेज भी नहीं लेना चाहिए. अल्लाह जानता है दिलों के हाल से, अल्लाह जो है वो वाकिफ है. लेकिन कभी ऐसा हो जाए, इंसान है और हुजूर से ऐसा करवाए. हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
کتنا اہتمام. سورج جدھر سے نکلتا ہے نا اس طرف منہ کر کے حضرت ڈیوٹی دے رہے تھے. یہاں حضرت شیخ نے چودھری صاحب عجیب نقطہ لکھا ہے. ایک بات یاد آئی تو سمجھو. کس نے لکھا ہے؟ حضرت شیخ نے. بات یاد رکھنا کہاں سے چلیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلہ گیا, رات تھے, تھکے ہوئے تھے. آدمی سفر میں ہوتا ہے تھکا ہوتا ہے. دیکھیے میرے بھی رشتے دار ہے, میرا بھی جانا ہوتا ہے. اب وہ مانتے نہیں تھے کہ کھانے جاؤ رات میں ایم کے سفر بھی رات میں جلدی ایم کے تے تھے جائے. اب وہ نہیں مانتے تو ہمیں ماننا پڑتا ہے. کھا کے آتے, رات آئے 2 بج چکے ہوتے ہیں, 1:30 بج چکا ہے, 2:30, اور صبح فجر پڑا نہیں. اب جیسے یہاں حضرت کا حال تھا, تھکے ہارے تھے صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم, ہماری بھی حالت یہی ہوتی ہے. لیکن کیا کریں, ذمہ داری ہے, سو ذمہ داری ہے. پہلی ذمہ داری تو پڑھنے کی, یاد رکھنا, پڑھانے کی نہیں کہہ رہا ہوں. جواب اللہ کو تو دینا ہے نا ہم سب کو. تو پہلی جو ہے وہ ذمہ داری جو ہے وہ ہوتی ہے. لیکن تھکے آ رہے ہیں تو اس وقت ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. اور ابھی 4:15 میں تو کیا کرتا ہوں پتہ ہے, لیکن پھر بھی ہو سکتا ہے. ابھی تو یہ اچھا ہے, مسجد والوں نے وہ جو ریسیور ہے نا وہ واکی ٹاکی کیا بولتے ہیں اس ٹائپ کے ہے. اب میں جہاں سوتا ہوں تو میں وہاں رکھ دیتا ہوں کہ بدر عالم بھائی آواز کرے کہ چاروں لاجپور والا اٹھو ہے, تو کیا ہے وہی رکھتے ہیں کہ الارم کی تو ابراہیم بھائی آواز آئے پہلے کیا ہے ان کی. اب اتنے سارے ہم اہتمام کرتے ہیں, آپ کو سنانے کی ضرورت نہیں تھی لیکن بات نکلی تو پھر بھی انسان ہے. اور ہمیں تو گھر بھی, ہمیں تو گام نہ پاتے تھے فاروق بھائی تمہیں میں راکھے لو تو ہوں کرو ہے. اب لیٹ آنکھ کھلے ابراہیم بھائی آپ ہے تو اچھا ہے ماشاءاللہ. ابھی گزشتہ ایسا ہی ہوا. اب مسجد کا فون میں نے اس دن بھی فون کیا وہ, لیکن شاید آواز دھیمی ہے. میں نے یونس کو پوچھا کہ کتنے فون کیے تھے کہ آواز دھیمی سے, تو میں کہ نہیں ہبرا ہے تو فون کام نہ ہو. اقبال بھائی کیا کہا کہ آواز دھیمی ہے. میں کہا زور سے کرو, تو میں فون کر رہا ہوں تو مسجد میں کوئی نہیں اٹھا رہا ہے. پھر اشرف بھائی جو ہمارے ہوتے ہیں ان کو کیا, پھر اور پتہ نہیں 4-5 آدمی کو کیا, وہ کوئی اٹھا ہی نہیں رہا. اب کیا کرے. پھر میں آ کے پوچھتا بھی ہوں. میں نے پوچھا میں کہ فجر کون پڑھا ہوئی تھی کہ شیخ ابراہیم. نہ تمہیں تو ہارا ماما ہے. تو اللہ آپ کو بھی جزائے خیر دے. ہاں, ملت ابراہیمی کا فالو کرنا ہے, دین ابراہیم, تو شیخ ابراہیم کو تو رکھنا ہے. یہ بھی ایک ذمہ داری ہے. پاؤں دھجتے ہیں, مسلح پہ چڑھنا کوئی آسان نہیں, اور وہ بھی فجر میں. نلی صورت پڑھو تو پبلک کے انہوں کا اوپر آگلا, موٹی پڑھو تو کہ آٹلی بڑی بار ہے کیا پورو کا. ہاں ماشاء اللہ, کیا ملفوظ, بندوق نہ بے دکھ. سبحان اللہ, کیا بات ہے. دیکھا یہ بوڑھاؤں نے تجربہ کا یہ فائدہ ہوتا ہے. یہ پہلی مرتبہ سنا ہے میں نے, بیان میں کام آئے. بندوق نہ بے دکھ, پھوٹے تو بھی دکھ نہیں پھوٹے تو بھی دکھ. હવે મારા હો બે દુઃખ, મેં આ વાત કીધી તો હો દુઃખ કે કહેવાની હું જરૂરત, અમુક એમ કહે ને નહીં કહે તો મને દુઃખ ہے. تو حسن بھائی خیر بہرحال کیا انسان ہے, ایسا ہو جاتا ہے. سب کچھ جو ہے وہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے بھی کیا ہے. لیکن ایک شرط یاد رکھنا, انتظام کر کے سویا تو معاف, مرفوع القلم, ورنہ نہیں. یہ تو તમે આજે સાંભળીને આરામથી હો જાય કે મોલ સાહેબ બહુ સારી હદીસ સંભળાવી આજે એમ કે હવે સવારે ઉઠવાનું નહીં, इंतजाम करके सोना है. फिर आंख न खुले तो माफ है. अलार्म सेट करके सो, या जो भी उठने के इंतजामात है कि मस्जिद से अजान की आवाज आ रही है तो क्या कर दो, वो रिसीवर आपने करीब में जो है वो इंतजाम करके सो. फिर आंख न खुली तो माफ है, बगैर इंतजाम के माफ नहीं है, फिर तो गुनाह कबीरा है. और जब ये रिवायत आई मुझे बराबर याद है कि हम मेरे उस्ताद मुकर्रम अभी बक़ैद हयात है, अल्लाह ताला उनकी उम्र में बाआफियत बरकत नसीब फरमाए, जिससे मेरी मुराद हजरत मौलाना हबीबुर रहमान पालनपुरी दामद बरकातुहुमुल आलिया है, जो हमारे हजरत मुफ्ती सईद अहमद साहिब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह के छोटे भाई दारुल मशरफिया रादेर में. हजरत ने इस रिवायत के ज़िम्न में दर्स में आई तो सुनाया था. मफहूम यह है कि एक मुसलमान फजर में इंतजामात करके सोया कि नमाज के लिए उठना है, और फिर उसकी आंख नहीं खुली. जब भी उसकी आंख खुलेगी और वो नमाज पढ़ेगा, अल्लाह उसको पूरा सवाब देगा. वो जमात से पढ़ने का आदी था, वो जमात का सवाब भी उसे मिलेगा.
حالانکہ وہ جماعت سے نہیں پڑھی لیکن جان بوجھ کے وہ نہیں تھا. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن صحابہ سے سوال کیا، پوچھا کہ ہمیں فجر میں کون جگائے گا، کون بیدار کرے گا، کون ہمیں جو ہے وہ اٹھائے گا. تو حضرت بلال کی زبان سے نکل گیا میں. ہاں شیخ صاحب سمجھ گئے حضرت شیخ کیا کہنا چاہتے ہیں. کیا نکلا؟ انا، میں. یہ میں ہے نا بڑی خطرناک. حضرت بلال کا تو وہ منشا بھی نہیں ہوگا، لیکن حضرت شیخ نے ایک فائدے کی بات ہمارے لیے لکھ دی. ان کے تو ہوگا نہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جن کا مرتبہ ہے سوا، ان کا سوا مشکل ہے. حسنات الابرار سیئات حضرت مولانا جانتے ہیں وہ ہے کہ جو نیک لوگ ہیں وہ یعنی انہوں نے گناہ کا کام نہیں کیا لیکن بظاہر کچھ ذرا اس میں یعنی وہ کام انہوں نے کیا لیکن گناہ نہیں ہے، پھر بھی اللہ کی نگاہ میں سیئات میں شمار ہوتا ہے. یعنی گناہ نہیں ملتا لیکن ان کا درجہ ایسا تھا، ان کا اسٹیٹس ایسا تھا کہ ان کو زیب نہیں دیتا تھا. تو حضرت بلال کی زبان جیسے حضرت موسیٰ کی زبان سے علیہ الصلوۃ والسلام وہ نکل گیا تھا. کون سب سے زیادہ جاننے والا ہے؟ مجمع میں سے ایک آدمی نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام تقریر کر رہے تھے، دین کی بات کر رہے تھے، ایک آدمی نے کھڑے ہو کر پوچھ لیا کہ سب سے زیادہ جاننے والا کون ہے؟ تو ظاہر صحیح بھی تھا ایک معنی میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں. ارے بھائی نبی سے زیادہ تو کوئی جاننے والا اس وقت ہو نہیں سکتا، اللہ اللہ ہے وہ، لیکن اللہ کو یہ جواب پسند نہیں آیا تو سفر کروایا. جاؤ میرا ایک اور بندہ ہے، کیا نام؟ حضرت. یہ دوسری مسئلہ کئی عرصے سے سمجھاتا آ رہا ہوں کہ صحیح تلفظ کیا ہے؟ خضیر ہے. ہاں تمہارو دماغ سے غیر حاضر بدھی دیر ماری ابھی گلا ہے نہ اللہ سلامت رکھے ماشاء اللہ. تو بہرحال کیا ہے؟ خضیر. تو وہاں ان کو بھیجا. حضرت بلال سے بھی ایسا ہی ہوا. میں کہاں اللہ تعالیٰ کو بتانا تھا کہ یہ میں پسند نہیں، یہ تکبر ہے. آئی ایم سم تھنگ، آئی ایم ایوری تھنگ، یو آر نتھنگ. میں ہوں. ہمچو من، فارسیان کہتے ہیں کہ ایسے لوگ کہتے ہیں ہمچو من دیگر ہے کہ مہاراج یہ کوئی بیجو ہے ہی نہیں. تو میرے استاد مرحوم حضرت مولانا محمد امین صاحب اورنگ آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ وہ گویا یوں کہہ رہا ہے ہمچو من گیلڑے نیست، کہ میرے جیسا ایسا کوئی نہیں کہ میں. تو اللہ نے بتایا کہ یہ میں مجھے پسند نہیں ہے. ایک شعر یاد کر رہا ہوں، مجھے 5-10 سیکنڈ ہے. بہت اچھی بات ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دلیر رحمۃ اللہ علیہ سناتے تھے. وہ جب گوشت جتنا تھا جسم زار میں، گوشت جتنا تھا جسم زار میں، کچھ پک گیا کچھ بک گیا کچھ رہ گیا بازار میں. کہ وہ بکری کیا کرتی ہے؟ میں بکری اڑائی تو ہوں کرے نہیں لیس بھائی میں کرے نا. آج کل نہیں تو بھی کرتی ہے. تو پتہ نہیں وہ میں تو شاعر کہتا ہے میں کرتی تھی تو ذبح کر دیا اور اب مار رہا ہے تو اس کو سارے تو کہ جب بولنا چاہے تھا تب میں کر رہی. اب کیا کر رہی ہے؟ تو آواز آتی ہے نا. تو اللہ کو یہ پسند نہیں ہے. ایک آدمی نے بڑی اچھی بات کہی ہے، حرکت کتنی ہے ان میں سے ایک زبر زیر اور پیش، اور بھی ہے زبر زیر پیش. بڑی اچھی بات ہے. زیر یعنی اپنے کو مٹانا، پیش یعنی اللہ کے دربار میں حاضر ہونا. زبر ہے یعنی زیر یعنی نیچے اور زبر یعنی اوپر. تو آدمی اپنے کو بڑا سمجھتا ہے نا، زبر اوپر ہوتا ہے. تو فرمایا زبر نہ بنو زیر بنو، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. سمجھ آئے کہ تکبر نہ کرو، زبر نہ بنو، کیا بنو؟ زیر بنو. اللہ کے سامنے کیا ہونا ہے؟ پیش جو ہے وہ ہونا ہے. خیر بہرحال بات کہاں سے کہیں نکلی، چلے جاتے ہیں. یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کر آیا ہوں، وہ میں نے اصل مصرع چھوڑ دیا. حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا. رونے کی عادت ڈالو.
ہاں وہ میرے پاس اور کیا ہے، بس یہ نالیں ہیں اور آہیں ہیں، میرے پاس اور کیا ہیں، خواجہ صاحب کہتے ہیں یہ نالیں ہیں اور آہیں ہیں، جو سمجھے آپ دولت یہ دولت لے کے آیا. اللہ سے کہہ رہے ہیں، اللہ سے فرما رہے ہیں کہ اللہ میرے پاس کیا ہے، بس صرف دو چیزیں ہیں، نالے ہیں یعنی تیرے سامنے رونا، تجھ سے فریاد کرنا، آہیں ہیں یہ بھی کہ نالا یعنی فریاد کرنا، تجھ سے بات چیت کرنا، اپنا دکھڑا سنانا ہے، محبت کی باتیں کرنا، اور فرمایا آہیں ہیں کہ تیرے سامنے رونا ہے. بس یہ چیزیں ہیں میرے پاس. اگر آپ اسے دولت سمجھ لے تو یہ سب سے بڑی دولت. تو ان راتوں میں ہمارے جو غزہ میں جو بھائی ہیں بیچارے ہیں، فلسطینی مظلوم ترین قوم دنیا کی، آپ سب جانتے ہیں کچھ نہیں کر سکتے ہم زیادہ ہیں، اور ہمارے بس میں بھی نہیں ہے، لیکن اتنا تو بس میں ہے کر سکتے، ان کا نام لے کر دعا کر کے ہم 2-4 آنسو ہی بہا دیں. اب دھیرے دھیرے ہم لوگ بھولتے جا رہے ہیں. شروع میں ہوا سب مسجد میں دعا کرتے تھے، اب سب بھول گئے، وقت بیتتا جا رہا ہے. اتنا سوچو خالی ان کی جگہ خود ہم اپنے آپ کو رکھ دیں، اگر ہم ہوتے تو کیا ہوتا، اور ہم لوگوں سے کیا امید رکھتے. تو کچھ نہیں کر سکتے ہم، تو رو تو سکتے ہیں اللہ کے سامنے، ان کے لیے مانگ تو جو ہے وہ سکتے ہیں. تو بڑے مبارک دن چل رہے ہیں، مبارک راتیں چل رہی ہیں، کچھ نہیں تو ان کے سامنے رو لو. اپنے لیے بھی جو ہے وہ آدمی روئے. اور یہ حضور نے خود نسخہ بتایا. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سے سوال کیا کہ من نجا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نجات کیا ہے، 5 منٹ میں انشاءاللہ ختم کرتے ہیں کہ نجات کیا ہے، نجات کا راستہ کیا ہے. حضور نے کتنی باتیں بتائی؟ 3 باتیں. املک علیک لسانک، یوں زبان کو پکڑا. حضور نے زبان کو کیا رکھ، قابو میں رکھ. اللہ مجھے بھی پہلے یہ توفیق دے، ہماری زبانی قابو میں نہیں ہے. ہاں ہماری زبانوں میں بہت سختی آ گئی ہے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی جو ہے وہ نرمی نے فرمائے. اسی لیے شاعر کہتا ہے خدا کو ناپسند تھی سختی زبان میں، خدا کو ناپسند تھی سختی زبان میں، اس لیے پیدا نہ کی ہڈی زبان میں. علی پہ ہڈی ہے نہیں ہے. اللہ نے اچھا ہوا، ورنہ ہوتی تو پتہ نہیں کیا حال ہوتا. تو حضور نے ایک بات یہ فرمائی وَلِيَسْعَكَ بَيْتُ، دوسرا یہ کہ بغیر ضرورت گھر سے مت نکل. تیسرا فرمایا نجات چاہتا ہے وَابْقِ عَلَى خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں پر کیا کر، رویا کر. ہاں حضور نے رونے کی بات کہی ہے. تو رونا نہ آئے تو حضور نے اور معاملہ آسان کر دیا کہ اگر رونا نہ آئے تو کیا بنا لو، رونے والے کی شکل جو ہے وہ بنا لو. تو وہ یہ کریں گے. اللہ مجھے بھی توفیق دے، رو. اور دنیا میں کوئی مظلوم ہو ہم لوگ اس کے ساتھ، کوئی ہو. دیکھیں حضور نے کیا بات فرمائی. ایک حدیث میں حضور نے فرمایا بڑی عجیب بات، نبی کا کلام ہے، ہاں کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے. حضور نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما. چلے بات رہ گئی ہے لیکن آپ کو کیا کرنا ہے وہ سوچ لے. رات میں قرآن پڑھے، نماز پڑھے اور ذکر کرے. ولا ذکر اللہ اکبر. 3 باتیں آ گئی نا. تو تھوڑا تھوڑا ہے. اب یہ حدیث کا مفہوم تھوڑا سنا کر اور ایک چیز سنا کر واقعہ کو ختم کرتا ہوں. حضور نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، کہ اپنے بھائی کی مدد کر. مسلمان نہیں کہا، سارے انسان کیا ہے آپس میں ابن آدم ہے، ایک رشتہ ہے. تو حضور نے اقبال بھائی یہ نہیں فرمایا مسلمان کی مدد کر، فرمایا اپنے بھائی کی مدد کر چاہے ظالم ہو یا مظلوم ہو. صحیح حدیث ہے. فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ مدد کر الیاس بھائی اپنے بھائی کی چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو. صحابہ نے سوال کیا حضرت مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، اسماعیل بھائی ظالم کی کیسے مدد کرے؟ کیا ظالم کی مدد کرنا ہے؟ دیکھیے حدیث بھی سمجھنی پڑتی ہے. آدھی چیز ہے نا وہ کام بگاڑ دیتی ہے. اس لیے پوری چیز پڑھنے کی، پوری چیز جو ہے وہ دیکھنے کی، پوری چیز جو ہے وہ سننے کی. ہمارے یہاں ہے کہ نیم ملا اسماعیل زور سے بولو،
نہیں آپ نے سنا نہیں برابر. ہاں نیم حکیم خطرے جان، نیم حکیم خطرے جان اور نیم ملا خطرے ایمان. ظالم کی مدد کرنے کا کوئی خالی اتنا حصہ پڑھ لے اور فلاں آدمی ظالم ہے ہم اس کے ساتھ کھتے ہیں، لیکن اللہ نے نبی یہ کہہ لو کہ ظالم کی مدد کر. نہیں، صحابہ نے سوال کیا کہ حضرت کیا بات ہے، مظلوم کی مدد کرنا سمجھ میں آتا ہے، ظالم کی مدد؟ فرمایا مفہوم ظالم کی مدد یہ ہے اسے ظلم سے روک. یہ ظالم کی مدد ہے. یہ جو ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں، دھرنا دیتے ہیں، یہ جو باہر نکلتے ہیں یا انٹرنیٹ کیا کہتے ہیں وہ آن لائن جو بھی کچھ سلسلہ چلتا ہے، اس جو بھی ہو اس میں پارٹیسپیٹ جو ہے کرنا، اس میں حصہ لینا، اس میں بھاگ لینا. قرآن نے فرمایا نا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ. تو یہ ہے کوئی ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جس سے ہم ظالم کو روک سکتے ہیں ظلم سے، یہ اس کی مدد ہے. یہ اس کی کیا ہے؟ مدد ہے. مظلوم کی مدد تو ہم سب کیا ہے جانتے ہی ہیں. جمعیت مولانا محمود مدنی والی پہلے ایک تھی، اب دو ہو گئی. આપણે ત્યાં ખાલી औरતના જ બચ્ચા પેદા નહીં થાય, આપણે ત્યાં બધી જમાત ને જમિયત ના હો બચ્ચા પેદા થાય. है आप समझते थे? हाँ, हम इतने नीचे आ चुके हैं, साथ मिल के काम नहीं कर सकते, साथ रह के काम नहीं कर सकते. और देखना मसला सारा आगे चलकर अभी मैं आया ना वो पोजीशन का होता है. सारा मसला ऊपर વાત તો બધા જ ઇખલાસ નહીં કરે કે આપણે તો અલ્લાહ હારું જ કરે. એ તો ખબર ત્યારે પડે ને જ્યારે મામલો થાય. બાકી બધા જ કે અલ્લાહ હારું કરે, मैं તમે બધા જ કે अल्लाह हारू करे. तो जब बात आती है तब पता चलता है अल्लाह के लिए कर रहा है कि किसके लिए जो है वो कर रहा है. दो चीजों की वजह से झगड़ा, या तो पैसे का या ओहदे का. याद रखना, ये जो जमीयत टूटती है, जो जमात टूटती है, जो मदारिस दूसरे बनते हैं, या फिर जुल्म, तीसरी चीज जुल्म, तो उसकी वजह से. तो खैर मौलाना महमूद मदनी ने रांदेर में एक प्रोग्राम रखा था. रांदेर जिम खाना में, रांदेर में दो जिम खाना, एक सुल्तानिया जिम खाना और एक वो दूसरा है कोजवे के पास. वहां पर महेश भट्ट फिल्म डायरेक्टर है. महेश भट्ट उनकी वालिदा शिया मुस्लिम थी और वालिद हिंदू थे. इसीलिए उसको पूछा गया कि तू क्या है, तुम कौन हो? तो कि एक आंख मुस्लिम है, एक आंख हिंदू हूं. कि मां क्या है? खैर वो शिया में अलग अलग फिरके हैं और उलमा ने फिर आप जानते हैं फतवा भी दिया है. सब शिया को उलमा ने काफिर नहीं कहा है. हाँ, वो अकाइद पर फैसला होता है. और शिया की क्या बात है, अगर मैं आप भी अगर हम अपने अकाइद बिगाड़ लेंगे तो वही मामला होगा. वो तो सारा मामला अकीदे का है, कोई जमात से उसका ताल्लुक नहीं है, अकीदे से ताल्लुक है. लेकिन वो जमात बच जाती है फिर. तो उन्होंने ये बड़े इंप्रेस हुए. मौली महमूद मदनी ने रांदेर में जो कोजवे के पास जो जिमखाना है वहां बड़ा एक प्रोग्राम रखा था, जलसा रखा था, कई लोग आए थे. और ये वही ग्राउंड है जहां पर मौलाना मक्की जो हिजाजी मक्का वाले उनको बुलाया था, उनका प्रोग्राम भी यहां रखा था. मौलाना गुलाम वस्तानी के थ्रू आए थे मरूम. तो महेश भट्ट ने, आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे शायद मिल जाए वो, अगर उन्होंने रखा हो तो उन्होंने बयान में यही कहा कि मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज्यादा इंप्रेस जिस चीज से हुआ, यानी जितना मैंने इस्लाम का मुताला किया, जो कुछ किया, सबसे ज्यादा इंप्रेस मैं इस हदीस से हुआ. महेश भट्ट कह रहा है कि मैं इससे हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे उनसुर अखाका जालिमन औ मजलूमन, के जालिम की भी मदद करो और मजलूम की भी मदद. तो भाई दुआ में भी हम दोनों की मदद कर सकते हैं. अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह जालिम के मुकद्दर में हिदायत है तो क्या कर, हिदायत दे, और मजलूम की क्या कर, इमदाद रसी फरमा, मदद फरमा. तो भाई कोई करे ना करे, हमें करना है. मगरिब से पहले भी मुबारक दिन है, मुबारक औकात चले, दुआ करो जितना मौका जो है वो मिल जाए. और रात में भी पूरी रात जागना जरूरी नहीं है, थोड़ी बहुत इबादत कर लो. और क्या करना है तो 3 बातें आपको बता दी, जल्दी जल्दी बोल दो 3 बातें, फिर मजलिस खत्म कर दो. क्या है? नंबर 1 कुरान पढ़ना, नंबर 2 नमाज. कौन सी नमाज बता दिया? कज़ा है तो कज़ा पढ़ो, वरना फिर नफिल जो है वो पढ़ो. और तीसरा जिक्र.
اب مجھے ہے کہ کل آپ کے سامنے کیا بیان کرنا اس کی فکر. سبحان اللہ.